نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے. نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس کر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آہی کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، ائمہ، خطباء اور دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا جو موقع کشمیری صاحب نے، قاری ہدایت صاحب نے اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ نے عنایت کیا، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں چند اہم باتوں کو رکھنا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ یہ باتیں آپ لوگ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری امت میں، ہماری دنیا میں بہت سے فتنے، بہت سے گروہ، بہت سے عقیدے اور نظریات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عقائد و نظریات ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں نے انہیں فتنہ کہا، بعض لوگوں نے کہا اصل اسلام کو چھوڑ دیا. گویا اسلام کے اندر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اسلام میں اس وقت تک فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استخفاف نہ کرے، استحقار نہ کرے، اسے کم نہ سمجھے، اس وقت تک کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بات بڑی اہم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی محنتوں نے یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دی ہے، اللہ کا شکر ہے. اول تو معاشرے میں اس بات کا ابلاغ بھی موجود نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کا کیا کر دیا. علماء نے آپ کے سامنے محنتیں کی، آپ کو سمجھایا، آپ کو پڑھایا، اور ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ سب کو آتی ہوگی. علماء نے آپ کو اس نقطے پر اکٹھا کیا کہ رسول اللہ کی حدیث بھی وحی ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سب کو آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ان کے ہر قول، عمل، فعل کے اوپر موجود ہے. رسول اللہ نے اجتہادات کیے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجتہاد اللہ چاہتا جاری رکھتا اور جن سے چاہتا روک دیتا. یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. اجتہاد بھی کیا تو اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے، اللہ نے نہیں روکا وہ دین بن گیا، اور اگر اللہ نے روک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ترمیم کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح گائیڈنس دے دی. یہ بڑی عام فہم بات ہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے یہ وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ بات تو ہمیں کسی حد تک علماء نے سمجھا دی، لیکن ہم نے قرآن کی آیتوں کو سیکھا، سمجھا کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں ان کو پکڑ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. محبت کرتا ہے، یہ آیتیں آپ نے سب نے سنی ہوئی. لیکن قرآن پاک میں ایک آیت رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت کے بارے میں ایسی ہے جس کا ابلاغ اب کرنے کی بہت ضرورت ہے.
مجھے اور آپ کو اس کا ابلاغ کرنا ہے اور اس آیت کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے۔ وما ينطق عن الهوى کی آیت تو یاد ہو چکی ہے، لیکن یہ آیت قدر کم عام ہے، اس آیت کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ یہ ایک آیت اگر اس مجلس کو، ان نوجوانوں کو، آپ کو یاد ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سفر کا سارے کا سارا جو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا، میں اس سفر کو کامیاب تب سمجھوں گا جب آپ میں سے ہر شخص اس آیت کو جا کے کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا۔ اور یہ کتنی بین دلیل ہے اور کتنی واضح دلیل ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ جو تم نے رسول اللہ کا، یہ سیرت کا باب ہے، رسول اللہ ایک مارکے میں گئے اور رسول اللہ نے حکم دیا صحابہ کو کہ یہ گاڑیاں کاٹ دو، یہ درخت کاٹ دو اور یہ درخت چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو اور یہ درخت چھوڑ دو۔ یعنی آپ گائیڈ کریں، اس حصے کے کاٹ دو، اس حصے کے چھوڑ دو، اس حصے کے کاٹ دو، اس حصے کے چھوڑ دو۔ تو مخالفین کو موقع مل گیا صحابہ کے دماغ میں اشکال ڈالنے کا، اور انہوں نے اشکال ڈالا کہ یہ آپ کے کیسے رسول اور پیغمبر ہیں جو جنگ کے اندر درختوں کو کاٹتے ہیں، گاڑیوں کو کاٹتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ گاڑیوں اور درختوں کو کاٹتے نہیں تھے، جنگ میں بھی اجازت تھی، لیکن یہاں پہ رسول اللہ نے اپنی عادت کے خلاف ایک کام کیا تو مخالفین کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول اور پیغمبر ہے جو گاڑیوں کو، درختوں کو کاٹتا ہے۔ صحابہ کے دل میں اشکال پیدا ہو گیا۔ اب آپ نے یہ نقطہ سمجھنا، حکم رسول اللہ نے کس کو دیا تھا؟ صحابہ، کہ ان کو کاٹو اور ان کو چھوڑو۔ حکم دینے والی کون تھے؟ رسول اللہ۔ اور دیا کس کو جا رہا تھا؟ صحابہ۔ حکم دینے والے رسول اللہ تھے اور دیا کس کو جا رہا تھا؟ صحابہ کو۔ جیسے ہی صحابہ کے دل میں اشکال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے آسمان سے اس آیت کو نازل فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ جو تم نے کاٹے، جو تم نے چھوڑے درختوں میں سے یا جھاڑیوں میں سے، وہ صرف رسول اللہ کا حکم نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ اگر رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اگر آپ کا اور میرا یہ عقیدہ بن جائے، اللہ کی قسم امت میں سے فتنے اور اختلاف ختم ہو جائے۔ آج بھی امت کے اندر جو آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے، حدیث تو فلاں کتاب میں موجود ہے، لیکن جو لیکن کا لفظ ہے نا، یہ تکلیف ہے۔ حدیث صحیح ہے، جی ہاں، تو حدیث اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ صحیح حدیث آ جانے کے بعد اگر بتائیے سوچے حدیث ٹھیک ہے، لیکن میری مسجد کا مولوی اس سے مختلف سوچتا ہے، میری مسجد کا امام اس سے مختلف بات کرتا ہے، میرا پیر، فقیر، عالم، امام اس سے مختلف بات کرتا ہے۔ یہ جو لیکن ہے، یہ فتنے کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ کا قول آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، اس کے بعد اپنے ذہن کو جڑانا اور اس کے بعد راستے تلاش کرنا رسول اللہ کی حدیث کے آ جانے کے بعد۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجیے، دین دنیا میں میری بات کا نام ہے، عالم کی بات کا نام ہے، کسی امام، کسی فقیہ، کسی مجتہد کی بات کا نام دین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اوپر چلے جائیں ان کلاسز کو کراس کرتے ہوئے، ائمہ کی، تابعین کی، صحابہ کی بھی اپر کلاس میں سے بھی، خلفائے راشدین ان میں سے بھی، آپ یہ جملہ تو سنتے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر کی بات دین کے مطابق ہے، حضرت عمر کی بات دین کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات دین کے مطابق ہے، حضرت علی کی بات دین کے مطابق ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ جملہ سنا کہ رسول اللہ کی بات دین کے مطابق ہے؟ اس کے بارے میں جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ کی بات دین ہے، رسول اللہ کی بات ہی دین ہے۔ یہ کبھی نہیں کہا جائے گا کہ رسول اللہ کی بات دین کے مطابق۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنا مرضی بڑا عالم ہو، فقیہ ہو،
اس کی بات کو تولا جائے گا اس کی بات دین کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی بات کے بارے میں یہ نہیں سوچا جائے گا کہ یہ دین کے مطابق ہے یا نہیں، رسول اللہ کی بات ہی دین ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ابھی آپ کے سامنے حدیث کو پڑھوں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ حدیث جبریل، ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، دورانو ہو کے بیٹھنے لگا اور آپ سے سوال کرنے لگا، ما هو الایمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب رسول اللہ سے سوال کر رہا ہے، جو سائل ہوتا ہے وہ جب سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ رسول اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، احسان کا مطلب یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کو ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو سوچو تمہارا باپ تو نے دیکھا یہ باتیں۔ اچھا عجیب انداز سوال کر رہا ہے جیسے علم نہیں ہے۔ جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ارے بھائی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ جواب دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سچ فرمایا جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ وہ جب شخص چلا گیا، لمبی چوڑی حدیث ہے، علماء اور محدثین نے اس حدیث سے 17 مسائل بیان کیے، 17 ہمارے موضوع سے جو متعلق ہے وہ ایک ہے، اور وہ بڑا اہم ہے، وہ ہمارا منہج ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے، وہ ہماری سوچ اور فکر ہے جس کی ہم پوری امت کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کون آیا تھا؟ نہیں، اللہ کے رسول ہمیں نہیں، آسمان سے جبریل امین آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو ایک جملہ ہے یہ یاد کر لیجیے، قرآن کی وہ آئے اور یہ ایک جملہ، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایمانداری سے بتلائیے، آسمان سے جبریل آ رہے، عرش کے رب نے بھیجا، جلیل القدر پیغمبر فرشتے رسول ہیں، وہ بھی آتے، رسول اللہ اعلان کرتے آسمان سے جبریل آئے ہیں، یہ آپ سے گفتگو کریں گے، مخاطب ہوں گے، یہ آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات سن لیجیے۔ لیکن یہ نہ کہا، جبریل بیٹھے، رسول اللہ سے سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا تو صحابہ کو کہا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مطلب کیا ظاہر ہوا؟ مطلب یہ نکلا دین بھی اس وقت دین بنتا ہے جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ کی بات حتمی، رسول اللہ کی بات قول فیصل، قرآن کی آیت قول فیصل۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بن جائے امت کے آدھے اختلاف ختم ہو گئے۔ اگر میں اور آپ اپنے اختلافات کے اندر قول فیصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ ہے فرق کرنے والے، رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کی بات فیصلہ کرے گی کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون حق سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا کہ رسول اللہ کی علاوہ کسی کی بات فیصلہ کرے گی کہ کون حق کے اوپر ہے کون باطل کے اوپر ہے، وہ غلطی میں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اسی بات کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد فضائل بیان کریں، حج کریں، یہ اشکال پیدا ہوا ہو سکتا ہے۔ اتنے رسول اللہ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جس نے حج کر دیا ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اے اللہ کے رسول افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا یہ حج مسلمانوں کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ 3 دفعہ صحابی نے پوچھا، 3 دفعہ خاموش ہو گئے۔ جب وقت گزر گیا تو کہا، وہ کہاں یعلا بن امیہ، بعض روایات میں ان کا نام بھی ہے، یعلا بن امیہ کو بلاؤ، جو سوال پوچھتا تھا۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ کوئی اور تھے، یعلا بن امیہ کو بلاؤ۔ وہ آئے، آپ مجھ سے کیا پوچھتے تھے؟ اے اللہ کے رسول، میں پوچھتا تھا کیا حج ہر سال کے لیے ہر امتی کے اوپر فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے آپ کو اور میرا منہج بیان کیا، کیا؟ اللہ اکبر، لو قلت نعم، لو قلت نعم، اس جملے کے اوپر غور کیجیے۔ ایالا، اگر میں کہہ دیتا نعم، نون عین میم، اردو میں جی ہاں، اگر میں صرف یہ کہہ دیتا جی ہاں، لوجب، اللہ کی قسم میری امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ صرف جی ہاں کہنے سے، رسول اللہ کے جی ہاں کہنے سے فرق ہو جاتا۔ اور حیران کن بات ہے، معاشرے کے اندر کس قسم کے اشکالات پھیلائے جاتے ہیں۔ آج معاشرہ اس ڈگر کے اوپر آ گیا، اتنی جسارت کے اوپر آ گیا کہ مسلمان کہلانے والے اعلانیہ ممبر و محراب سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے
یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ حدیث کی بات نہ کریں، اس کی بات کریں، صرف قرآن کی بات کریں، صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن کے اندر سارے اوامر ہیں، قرآن کے اندر سارے نواہی ہیں، قرآن میں سارے حلال ہیں، قرآن میں سارے حرام ہیں۔ یہ فلسفہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے حدیث سے دوری کی وجہ سے، استخفاف، استحقاق اور حدیث کو وحی نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور رسول اللہ کی بات کو دین نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اشکال عام پیدا۔ منکرین حدیث کے جتنے گروہ ہیں آپ کو یہ اشکال ڈالیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر صرف اس موضوع پہ بات کی جائے تو کئی گھنٹے گزر جائیں۔ صرف چند آپ کے سامنے دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ بتائیے کہ قرآن آپ کے اوپر یا میرے اوپر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب مجھے ایک بات بتائیے، رسول اللہ کی یہ بات، یہ حدیث تو مان لی کہ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، شروع میں رکھی جائے گی، پہلی آیت، پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا کہاں پہ موجود ہے؟ آخر میں۔ شروع میں کیا؟ سورۃ فاتحہ۔ رسول اللہ کی یہ حدیث جو آپ نے مان لی ہے، سورۃ فاتحہ قرآن ہے، سورۃ بقرہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ حدیث کو صرف اتنا ماننا ہے کہ رسول اللہ نے جو کہا یہ قرآن ہے وہ سچ کہا، تو معاذ اللہ جو رسول اللہ نے باقی باتیں کی ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کے بغیر، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ قرآن آپ کے میرے پر نازل ہی ہو گئی، رسول اللہ نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا۔ رسول اللہ کی افتؤمنون ببعض الکتاب، آپ رسول اللہ کی ایک بات ماننا چاہتے ہیں اور ایک بات چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ باتیں ساری حدیثیں سچی تھی قرآن کے بارے میں، لیکن رسول اللہ کی باقی حدیثیں جھوٹی تھی۔ یہ کیا اشکال ہے، یہ کیا مبالغہ؟ اور پھر دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں سب کو پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن پاک میں مردار کے حرام ہونے کی آیتیں موجود ہیں۔ مردار مسلمانوں کے حرام ہے نا، مردار حرام ہے۔ آپ منکرین حدیث میں سے کسی گروہ کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں مچھلی حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کو 90% لوگ کہیں گے حلال ہے۔ وہ کیسے حلال ہے؟ مردار تو حرام ہے قرآن پاک میں۔ اگر آپ صرف قرآن کو وہی مانتے اور حدیث کو وہی نہیں مانتے، یا حدیث کو دین نہیں مانتے، حدیث کو شریعت نہیں مانتے، رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم نہیں مانتے، آپ مچھلی کو حلال کیسے کہہ سکتے؟ مچھلی کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ مر جاتی ہے، دم گھٹ کے اس کو کھایا جاتا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ یہی دلیل میں نے ایک ٹی وی کے اوپر دی، میں نے کہا آپ مردار قرآن پاک میں حرام ہے اور یہ حلال ہوا رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے۔ احلت لنا میتتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی کو اور ایک خراج کو۔ یہ رسول اللہ نے کہا تو حلال ہو گئی ہے۔ آپ کو حدیث کو مانتے نہیں، آپ مچھلی کیسے کھاتے؟ آپ سنیں، جب اگر میں پردہ پڑ جائے تو کیسے کیسے کھلائے؟ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اپنا مچھلی کو نکال کے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ دلائل، یعنی مچھلی کو رسول اللہ نے حلال قرار دیا اور اس کو استثناء قرار دیا، قرآن کے حکم مردار سے استثناء، جس کو رسول اللہ چاہے دے دے، اور رسول اللہ ہی کی بات دی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ کے اوپر قرآن نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو بیان کریں کہ اللہ نے نازل کیا کیا، میں اور آپ نہیں بیان کر سکتے۔ رسول اللہ نے جس آیت کی جو تشریح، جو تفسیر، اور ایک عام فہم بات ہے، یہ تو ایک بات تھی، اور دوسری عام فہم بات یہ ہے قرآن کی آپ آیتوں کا مطالعہ کریں، اور بعض علماء اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے، انہوں نے لکھ بھی دیا، انہوں نے کہا قرآن پاک میں رسول اللہ کے بارے میں جو آیتیں ہیں، اور رسول اللہ کی پیروی اور اتباع کے بارے میں جو آیتیں ہیں، یا رسول اللہ سے جو خطاب ہے اللہ کے، اس کے اندر بھی تو کل کے بعد محبوب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہی ہے نا، کہ آپ کہتی ہیں، ہر کل کے بعد حرف جو لفظ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے پیارے حبیب آپ کہہ دیجیے۔ اور قرآن پاک کو اگر جمع کیا جائے تو 700 کے قریب بلا واسطہ یا بلا واسطہ مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کی ذات کی پیروی کا حکم دے رہا ہے؟ رسول اللہ کی ذات کی پیروی کا حکم ہے۔ اور پھر اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو ایک آیت قول فیصل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، ہمارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اب آپ نے ایمانداری سے ایک مثال کو سمجھنا ہے،
رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے، صبح شام دوپہر، اٹھنا بیٹھنا، قول فعل عمل تقریر گفتار نشست برخاست، حتیٰ کہ طہارت، حتیٰ کہ وضو، حتیٰ کہ حج کے احکامات، روزے کے، زکوٰۃ کے، رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے نا۔ آپ کسی دردی کے پاس جائیے اور اس کو کہیں میں آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں، اس کے مطابق سوٹ سی دیں، آپ اس کو کال کریں 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 22ویں دفعہ اگر آپ اس کو کال کریں گے نا کہ سیمپل کے مطابق سوٹ سی دے اور آپ نے اس کو سیمپل نہ دیا ہو تو وہ آگے سے کیا کہے گا، یار تو کتنا کم عقل ہے، کتنا جاہل ہے، سیمپل دیتا نہیں اور کہتا سیمپل کے مطابق سی دے۔ اللہ رب العزت نے 700 مرتبہ مجھے اور آپ کو قرآن میں کال دی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی، جس کا مفہوم اور بریف اور سمجھ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، اٹھنا بھی بیٹھنا بھی، نشست بھی برخاست بھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ محفوظ نہیں کیا۔ یہ منکرین حدیث کیا ہے، نمونہ رسول اللہ کی زندگی ہے لیکن وہ سیمپل محفوظ نہیں ہے۔ ان کو کسی نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ صرف قرآن محفوظ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں یہ بیان کیا کہ قرآن محفوظ ہے، پھر اللہ رب العزت نے وَقَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کی ذمہ داری بھی کیا۔ اگر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی کا سیمپل محفوظ نہیں کیا تو اللہ ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ان کے مطابق زندگی گزارو، سیدھی بات ہے، عقلی منطقی لاجک کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کس چیز کا کہا، گویا رسول اللہ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر نمونہ، حتیٰ کہ مباشرت کے آداب، طہارت کے آداب، استنجا کے آداب، ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر دی اور پھر مطالبہ کیا کہ اس رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اب سیمپل کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اب اس سیمپل کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ ہے دین اور شریعت، صرف اس چیز کا نام ہے کہ جو رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو اور قربان جائیں صحابہ کی عظمت کے اوپر۔ اللہ کی قسم، جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت کو سمجھا، میں اور آپ نہیں سمجھ سکے، اور ہمارے ذہن میں تو عجیب اشکالات ہیں، ہم تو عجیب معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے اصل حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں، چلے یہ تو قرآن کی آیت بھی سنی ہوئی ہے، یوم اکملت والی تو سب نے قرآن کی بھی سنی ہوئی ہے، دین مکمل کر دیا گیا، لفظ کامل کا مکمل کہا گیا، اکمل کر دی، دین تو تمام کر دیا گیا۔ تمام اور اکمل کا لفظ اس بات کی طرف اشارے کرتا ہے کہ دین میں آپ ایک قطرے کی بھی گنجائش ہے، مکمل ہے، مکمل ہے۔ لیکن میں اور آپ کیا ذہن بناتے ہیں، ابھی شب معراج گزری ہے، ہمارا ذہن کیا، نہیں دین تو مکمل ہے لیکن معاذ اللہ رسول اللہ نیکی کا کوئی کام امت سے چھپا کے چلے گی۔ کیا نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ چھپا کے چلے جائیں؟ آپ کو مجھے یہ بتلایا جاتا ہے رسول اللہ اس رات چھپنے سے اٹھے تھے، بالکل چھپا کے اٹھے تھے، معاذ اللہ امی عائشہ کو صرف خبر بھی اور کسی کو پتہ نہ لگا رسول اللہ نے ساری رات عبادت کی تھی۔ کیا نبیوں کا یہ مقام اور شیوت کہ وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے عبادت کریں اور اس رات کی اہمیت بیان کیے بغیر دنیا میں چلے جائیں اور پھر صحابہ کو گواہ بنا کے کہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا، اور صحابہ کے آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ کا عقیدہ تو پھر کیا ہے، نہیں کبھی کی ضرورت ہے، دین تو مکمل ہے لیکن چلیسنے کی چہلم کی، میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا ہے اللہ کے بندو، اگر دین مکمل ہے تو پھر یہ ختم کل چلیسواں چہلم صرف دعوت فکر ہے۔ سوچئے یہ آپ کو کس نے سکھایا، مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ رسول اللہ سے زیادہ مخلص ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین، رسول اللہ کی قسم چاہتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ رسول اللہ کا یہ ذہن ہے، نظریہ، خواہش ہے، دعا ہے، تو رسول اللہ نیکی کا کوئی کام چھپا کے چلے جائیں گے؟ یہ آپ کو مبالغہ ڈالا جاتا ہے اور صحابہ کے اوپر قربان جائیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائنس آ گئی ہے اس کے پیرامیٹرز کے اوپر حدیث کو پرکھا جائے گا۔ اس بات کو بھی سن لیجیے، جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ دین ہے، شریعت ہے، وحی ہے۔ ایک لمبا موضوع ہے جس کو میں آپ کے سامنے بریف کر کے بیان کر رہا ہوں، سمرائز کر کے بیان کر رہا ہوں۔ 3 جرنیل صحابہ کو رسول اللہ نے بھیجا، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، علی، مقداد، زبیر، چلو فلاں خاص نامی وادی میں پہنچو گے، وہاں پہ ایک عورت ہوگی، معہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ لے آنا، عورت کو کچھ نہ کہنا۔
تینوں جرنیل صاحبہ پہنچے، خاف نامی وادی میں پہنچے ہی تھے، عورت کو بھی دیکھ لیا، اونٹ کو بھی دیکھ لیا، کجاوے کو بھی دیکھ، جو رسول اللہ نے نشانیاں بتائی ساری موجود ہیں۔ اس کو کہا کتاب دے دے، رسالہ دے دے، لیٹر دے دے۔ اس نے کہا میری تلاشی لے لو، میرے پاس لیٹر نہیں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے تلاشی لی، اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو سامان پڑا ہے اس کے یہاں پہ لیٹر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا حضرت علی، یہ آپ کا اور میرا منہج عقیدہ ہونا چاہیے، تحقیق تو کہتی ہے، مفہوم رکھو، تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے کہ تیرے پاس خط موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط کو نکال دے ورنہ تیری برہنہ تلاشی لے لی جائے گی۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں کسی عام بادشاہ نے بھیجا ہے جو ہمیں کہے گی تو ہم واپس پلٹ جائیں گے؟ ہمیں اس نے بھیجا جس کو خبر عرش کا رب بھیجا اور اس نے خبر دیا رسالہ تیرے پاس ہے، خط تیرے پاس ہے۔ اور حقیقت میں اگر وہ اس عورت کی برہنہ تلاشی بھی لیتے خط نہ ملتا، خط عورت نے اتنی ہوشیاری سے بالوں میں چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کو پتا لگ گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ کے ہرکارے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً وہ لیٹر نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ حدیث کے اوپر ایمان ہے کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا ممکن نہیں ہے وہ غلط ہو سکے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا تو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دلائے۔